مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم ترین موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا، اور وہ گفتگو ہے ترکی کو کس طرح سے اس وقت اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد گھیرے میں لی ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ پھر اپنی یہاں سازشوں کے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن جو تازہ خبر آپ لوگوں کے سامنے میں اس وقت رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس خفیہ ایجنسی موساد کے منصوبے کو ناکام بنا چکے ہیں، لیکن جس انداز میں اس وقت ترکی کو گھیرے میں لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ واقعی قابل تشویشناک ہے۔ میں تفصیلات میں جاتے ہوئے آپ لوگوں کو اطلاع کرتے چلوں کہ ترکی نے اپنی سرزمین پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا منصوبہ ناکام بنا کر اس کے 15 جاسوس کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ شاید خبر آپ تک نہیں پہنچی ہوگی، یہ کامیاب آپریشن ترکی کی نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن MIT نے کیا ہے، جس کے ذریعے تقریباً 200 منظم نیٹ ورکس بے نقاب کیے گئے ہیں۔ آپ اس خبر کی سنجیدگی کی جانب آپ غور کیجئے گا۔ 200 منظم نیٹ ورکس بے نقاب کیے گئے ہیں جو لگاتار ترکی کے خلاف اور ترکی کے وہ طلباء جو اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں یا فلسطین کے حق میں بولتے ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ترکی کے موقر اخبار صباح کے مطابق اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے جاسوس 7 اکتوبر کو کیے جانے والے خفیہ آپریشن کے ذریعے گرفتار کیے گئے ہیں۔ آپریشن ترکی کے 4 مختلف صوبوں میں بیک وقت کیا گیا تھا۔ یہ آپریشن اور ترکی کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن نے اس آپریشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے 1 سال کا صبر آزما وقت گزارا ہے۔ یعنی کہ جس نیٹ ورکس پر اس وقت قابو پا لیا گیا، 200 منظم نیٹ ورکس پر، اور جو چھاپہ ماری کارروائی ہوئی اس کے پیچھے 1 سال سے مکمل طور پر جو کام کیا جا رہا تھا۔ ترکی کی MIT نے اس عرصے کے دوران اسرائیلی جاسوسوں کی انتہائی خفیہ طور پر نگرانی کی، ان کے متعلق تفصیلی معلومات جمع کی اور پھر تمام ثبوت و شواہد اکٹھے کرنے کے بعد کارروائی عمل میں لائی۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے کام کرنے والے گرفتار جاسوسوں پر الزام ہے کہ انہوں نے خفیہ ایجنسی موساد کو ترک شہریوں اور ان غیر ملکیوں کی بابت تفصیلی معلومات فراہم کی جو ملک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں ابتدائی طور پر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ موساد کے جاسوسوں کا زیادہ تر ہدف ان ممالک کے طلباء ہوتے تھے جو اسرائیل مخالف سمجھے جاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں یہ کس قدر مضبوط نیٹ ورک بناتا ہے اسرائیل، اور کس طرح سے جو ہے وہ نشانہ بناتا ہے ان ممالک کو جو ممالک مسلم ممالک میں بڑے مضبوط ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں شروعات میں اس طرح کی جاسوسیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں کی لوگوں کا استعمال کر کے جو وطن مخالف یا پھر جو ہے حکومت مخالف ہوتے ہیں حکومتیں گرانے کی کوشش ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح جو ہے جس طرح سے ایردوغان کی حکومت کو گرانے کی کوششیں ہوئیں وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب اس طرح کی خبر آئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک اور ہنگامہ خیز خبر ہے ترکی کے حوالے سے کہ خود ترکی میں بیٹھے ہوئے دیگر سفیر جو ہے وہ کس طرح ترکی کے حکومت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ بیٹھے ہیں ترکی میں، ترکی کی میزبانی بھی اپنا رہے ہیں اور پوری طرح سے سہولیات بھی لے رہے ہیں اور اسی ملک کے خلاف سازش بھی رچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ترک صدر کی 10 مغربی سفراء کو بے دخل کرنے کی دھمکی سامنے آئی ہے۔ ابھی ایک دن کی خبر ہے، جبکہ یہ خبر بڑے پیمانے پہ شائع ہونی چاہیے تھی، لیکن اس پر تبصرہ نہیں ہو رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوغان نے زیر حراست سماجی رہنما کی حمایت میں، جبکہ یہ سماجی رہنما نہیں ہے بلکہ وہ باقاعدہ باغی ہے اور غدار ہے ترکی کا، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے خبر سن لیں۔ اس گرفتار شدہ باغی کہیں یا سماجی رہنما جیسا کہ یہ لوگ مانتے ہیں، اس کی حمایت میں مشترکہ بیان جاری کرنے کے بعد امریکہ، جرمنی اور دیگر 8 مغربی ممالک کے سفراء کو ملک سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ مختلف اخبارات میں رپورٹ شائع ہوئی ہے، ڈان اخبار نے بھی اس رپورٹ کو شائع کیا ہے۔
اس کے مطابق پیرس میں پیدا ہونے والے 64 سالہ انسان دوست اپنے آپ کو جو کہتا ہے اور سماجی رہنما جو اپنے آپ کو کہتا ہے، عثمان کافالہ جس کا نام ہے، 2017 سے جرم ثابت ہوئے بغیر قید میں ہیں، یہ کہتے ہوئے ان لوگوں نے مشترکہ بیان جاری کیا تھا۔ اور ناقدین کے مطابق ایردوغان کی بڑھتی ہوئی عدم برداشت کی علامت ہے، یہ ماننا ہے ان لوگوں کا۔ 10 سفراء کی جانب سے پیر کو غیر معمولی مشترکہ بیان جاری کیا گیا جو انہوں نے بڑے پیمانے پر اپنے ترک سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پھیلا دیا۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ عثمان کافالہ کی مسلسل حراست ترکی پر غلط اثرات مرتب کر رہی ہے۔ رجب طیب ایردوغان نے صحافیوں کو بتایا کہ میں نے وزارت خارجہ کو بتایا ہے کہ ہم ملک میں ان کی مزید میزبانی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ عثمان کافالہ 2013 میں حکومت مخالف احتجاج اور 2016 میں ناکام فوجی بغاوت میں ملوث ہوا تھا اور لگاتار ترکی کے خلاف غداری کر رہا تھا۔ اس کے تئیں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس میں امریکہ، جرمنی، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ اور ناروے اور سویڈن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کافالہ کیس کے جلد اور انصاف پر مبنی حل کا مطالبہ ہونا چاہیے تھا۔ ان ممالک کے سفراء کو منگل کو ترک وزارت خارجہ طلب کیا گیا۔ افریقہ کے دورے سے واپسی پر رجب طیب ایردوغان ترک رپورٹر سے گفتگو کے دوران آگ بگولا ہوتے ہوئے دکھائی دیے اور انہوں نے ترکی کے نجی نشریاتی ادارے NTV کے مطابق ترک صدر نے کہا کہ کیا یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ترکی کو سبق سکھائیں؟ آپ کون ہیں؟ رجب طیب ایردوغان کے اس بیان کے بعد ترکی کے مغرب سے نئے تنازع کی لہر کے خدشات کے باعث ڈالر کے مقابلے میں ترک لیرہ کی قدر میں تاریخی کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ لیکن عثمان کافالہ نے گزشتہ ہفتے جیل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ رجب طیب ایردوغان اپنی 2 دہائیوں کی حکمرانی کے خلاف مقامی اپوزیشن کو غیر ملکی سازش کا الزام دینے کے لیے انہیں محرا بنا رہے ہیں۔ عثمان کافالہ نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ میرے خیال میں مسلسل حراست کی ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت اس افسانے کو زندہ رکھنا چاہتی ہے کہ 2013 میں کیے جانے والے غازی احتجاج بین الاقوامی سازش کا حصہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ مجھ پر غیر ملکی طاقتوں کی اس مبینہ سازش کا حصہ ہونے کا الزام ہے، میری رہائی سے یہ افسانہ کمزور ہو جائے گا اور یہ حکومت نہیں چاہتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جس طرح سے ترکی کو نشانے پر اس وقت دشمن لی ہوئی ہے اور بالخصوص مغربی ممالک، اور 2024 کا جو ٹارگٹ اس وقت ہے، اور ترکی جس انداز میں اس وقت ترقیات پر ترقیات کرتے جا رہا ہے، وہ چاہے ڈیفنس سسٹم میں ہو یا پھر سیاحتی علاقوں کے مانے جانے والے ہو یا دیگر بہت سارے ٹیکنیکل چیزوں میں، یہی وجہ ہے کہ ترکی کو لگاتار نشانے پر لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں ان طاقتوں کی جانب سے جو خود جو ہے سپر پاور ممالک میں کے دوڑ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ ممالک جو مغربی ممالک ہیں لگاتار ایردوغان کی حکومت کو کھوکھلا کرنے کے لیے ایسے باغیوں کے نام اچھال کر کے ایک غلط اور گندی سیاست کھیلنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن ایردوغان نے ہمیشہ سے اس کا یہ جواب دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ تفصیلات تھی جو سازشوں پر سازشیں ہو رہی ہیں ترکی کے حوالے سے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،